آپ صاحب نے قرآن پڑھنے کی جھڑیاں لگا دی، اللہ ان کے علم و عمل عمر میں برکات کا نزول فرمائے۔ میں تہ دل سے ممنون و شاکر ہوں فخر سعادات جرنیل اہل حدیث حضرت علامہ مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب بحمد اللہ تعالی ہر سال کی طرح محبت فرماتے ہوئے تشریف لائے۔ میں یہ بات انصاف کے خلاف سمجھتا ہوں، اپنے بھائی محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں جن سے میں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انشاءاللہ حاضری ضرور ہوگی۔ کافی دنوں سے رابطے میں تھا، الحمدللہ آج صبح بھی رابطہ کیا، الحمدللہ جیسے انہوں نے وقت دیا بر وقت تشریف لائے۔ اللہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں برکات کا نزول فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جرنیل اہل حدیث رئیس المقررین حضرت مولانا مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لاتے ہیں۔ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں خطابات سے نوازتے ہیں۔ محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ کی توحید کا کبریائی کا نعرہ بلند آواز سے لگائیے، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر علامہ پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب، وکیل صحابہ حافظ عبدالکریم صاحب، جرنیل اہل حدیث سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ہر نماز دی ہر رکعت اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ حدیث پاک ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، چاہے نماز فری ہوئے، جاری ہوئے، منفرد ہوئے، امام ہوئے، نماز کسوف ہوئے، خسوف ہوئے، جنازہ ہوئے، عید ہوئے، جمعہ ہوئے، نفلی فرضی کوئی نماز جب تک وہ سورۃ فاتحہ نہ ہوئے وہ نماز بولو کوئی۔ بڑے اختصار نال چند گزارشات توجہ فرماؤ۔ اصل اور مفصل اور مدلل اور تاریخ ساز اور روحانی اور رلا دین والا خطاب انشاءاللہ میرے بعد ہو سی۔
حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہو سی حضرت صدیقی صاحب موجود ہے انہوں دا کلام میں پاک بھی انشاءاللہ نعت رسول مقبول اور خطاب اس تو بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ہمیشہ آخری تقریر اور آخری مقرر ہاں حضرت بسروری صاحب انشاءاللہ خطاب فرما سکتے میں کوشش کروں گا کہ 28 تاریخ دے اندر ہی اپنی بات ختم کر دیں اس سورہ فاتحہ بہت ساری اہم ترین عقائد بیان ہوئے ہیں ایک خاص عقیدہ جو بیان ہوا ہے وہ آخری آیت مبارکہ غیر المغضوب علیہم کہ اے اللہ یہودیاں دے راہ تو بچا بالاتفاق مفسرین المغضوب تو مراد یہودی نے یہودیت دے اندر اسلام دی دشمنی رچی بسی کوئی حربہ ایسا نہیں جڑا انہیں اسلام دے خلاف استعمال نہ کیتا ہوئے 17 مرتبہ انہاں صرف نبی علیہ السلام پر قاتلان حملے کی یہ اللہ دی رحمت کے واللہ یعصمک من الناس اللہ دا وعدہ سی اپنے حبیب نہ کہ اساں تو انہوں لوگاں دے حملیاں تو محفوظ رکھا یہودی اتنے برے لوگ ہیں انہیں سیدہ مریم علیہ السلام نو بدکارہ عورت قرار دیتا ہے نعوذ باللہ جنہ دی صداقت سورہ مریم میں پھر یہودی اتنے برے لوگ ہیں یہ پرانے دور دے پھر اس تو بعد آگے تاریخ پڑھ لیجئے انہاں مریم اسلام سیدہ امی عائشہ صدیقہ تے بہتان رکھے ہیں انہاں 50 دن حضور دی اکھاں چو آنسو برسوائے ایڈے ظالم لوگ جدو سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں برا کیا پھر اللہ نے برات نازل فرمائی طہارت اور پاکیز کی بیان فرمائی یہودیت نے جدو سمجھا ہے کہ اسلام تو باہر رہ کے اس کا مقابلہ مشکل ہے انہیں اسلام دا روپ دہار کے منافقت آغاز بھی یہودیہ نے کیتا ہے عبداللہ ابن ابی دی تاریخ پڑھ لو پھر آپ دی دنیا تو تشریف لے جان تو بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان دے دور خلافت یہودی ایک نوے روپ جائن عبداللہ ابن سبا دی صورت انہاں اپنے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو نبی علیہ السلام گوشت دے اندر زہر ملا کے کھلانے والی بھی یہودی سے نبی علیہ السلام تے جادو دے منتر پڑھنے والے بھی یہودی سے معوذتین اسی وجہ تو نازل ہویا قرآن پاک دی آخری 2 سورت یہ تے ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بے شمار انبیانوں انہاں بغیر جرم اور قصور دے شہید کیتا ہے یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ نہ اللہ نے گالیاں دیتی ہیں انہاں کہا ہے کہ رب دا بیٹا ہے نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ نہ عیسیٰ اپنا مریم دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے شہید کرن واسطے اتنے اللہ دی رحمت ہے کہ رب نے آسمان تے اٹھا لیا ہے اور اٹھایا بھی یہودیاں دے علاج واسطے
عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ انہاں آنے ہی زمین تے یہودیت دا نام و نشان مٹان لئی تو ادوں ہی اسرائیل دا نام مٹنا ہے انشاءاللہ کی خیال ہے اسرائیل دا نام مٹنا ہے انشاءاللہ اسرائیل نے برباد ہونا ہے انشاءاللہ اسرائیل دا وجود اس زمین تو انشاءاللہ نست و نابود ہو کے رڑا ہے اسرائیل نو اللہ نے کوئی انج دا قہر پانا ہے کہ ایسا اٹھنا ہے سویرے تو اسرائیل دا نام نشان مٹیا ہونا ہے رب انہوں زمینی دھنسان تے بھی قادر ہے تے اسمان دی طرف چک کے تے الٹا پلٹا کے سٹن تے بھی قادر ہے انشاءاللہ ایسا ہو کے رہے گا اسرائیل کا ایک علاج نہیں تسی میرا دل لگا ہے کہ میں نے تسی 29 طریقے لے جاؤ ہو اسرائیل دا ایک علاج ذرا مل کے پیار نہ بارہ لبی ایک آواز نہ اسرائیل کا ایک علاج اسرائیل کا ایک علاج اسرائیل کا ایک علاج ہون مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علاوہ جہاد دا اعلان ہی کو نہیں پہ کریں دا ہون کرو نا اسرائیل کا ایک علاج حکومت سارے اسلامی ممالک دے آگے ہے ساڑھا مطالبہ ہے کہ مذمت صرف نہیں جہاد کے راہوں کو کھولو ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ویخ لو مولانا اسماعیل عتیق صاحب تو میں رال کے جاؤنا یہ تو پیچھے تقریرہ کون کرے سی پھر اللہ اور آدھن پیچھے تو آڑے لئی کوئی اور فائدہ ہو سی اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ اسرائیل جان گے انشاءاللہ سبیلونا سبیلونا اسرائیل کا ایک علاج فلسطین سے رشتہ کیا فلسطین سے رشتہ کیا یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ نہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے یہودی خیبر پڑھو فدق پڑھو تاریخ پڑھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے سن تے آخری الفاظ پتا کی سن لعن اللہ الیہود اللہ انہا یہودیت لعنت کرے کہ نہ نبی اور انبیاء اور اولیاء دی قبراں تے سجدے اور چڑھاوے چڑھائے نہ اللہ انہا تے لعنت کرے پھر نبی علیہ السلام آخری باری فرمار سن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ اس وقت میرے شارک کٹ رہی ہے اس یہودن دے زہر دی وجہ تو گویا نبی علیہ السلام دی موت مبارک سری شہادت ہے اور شہادت کدے ہتھوں ہوئی ہے یہودیاں دے ہتھوں یہودی اتنے برے لوگ ہیں سب تو پہلے زبان اصحاب رسول دے خلاف کھولی ہی یہودیان جب انہوں نے کیا جاندہ سی کہ مان لے آؤ کما آمن الناس جو میں صحابہ ایمان لے آئے تو وہ جواب صحابہ نو رب دی زمین تے سب تو پہلے بے وقوف کہن والے بھی یہودی صاحب عبداللہ ابن عبی نے صحابہ کرام نو نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کیا سی نعوذ باللہ یہودیاں نے اس دن تو لے کے آج تک صحابہ کرام نو منیا ہی نہیں تسلیم کیتا ہی نہیں کیونکہ یہودیت نو جتنا رسوا سیدنا امیر معاویہ نے کیتا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رسوا کسی نے کیتا اسی واسطے تے سب تو زیادہ دکھ تے تکلیف جڑی یہودیانو ہے سب تو زیادہ وہ سیدنا امیر معاویہ تو ہے رضی اللہ تعالی سب تو زیادہ پراپوگنڈا انہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف شروع کیتا ہے اس وقت بھی آج بھی یہودیت دی پہچان ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ محبت عقیدت پیار نہیں رکھ دے خاص کر اس خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا اتنا پقیدہ خاندان ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ سیدہ ہند کو جدوں بیعت ہو رہی ہے نا تو حضور فرماندے کہ شرک نہیں کرنا بیعت واسطے جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے فرمایا اس تو بعد زنا نہیں کرنا جدوں ایک گل کہی ہے نا سیدہ ہند نے تو اتنے کپ کپی تاری ہو گئی فرما دیا نہیں یا رسول اللہ بلا خاندانی اور نسلی عورت بھی زنا کر سکتی ہے سیدہ ہند اتنی غیرت والی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ حضور دی ساس صحابی رسول اس سارا پراپگنڈا ہے اس خاندان دے خلاف کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دا کلیجہ چبایا سیدہ ہند نے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ بول دے نے خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ الزام تراشیے خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس قدر پیش کیتا گیا ہے حالانکہ حالت کفر اندر ہونے والے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس دے باوجود جڑے قصور خطاواں ہوئیاں نہیں اور صحیح سند نہ روایات موجود نہیں انہوں پیش کر کے اس خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے برا کہڑا انشاءاللہ کانفرنس بھی ابو سفیان دیئے کیوں جی تے آج مساڑا تے حق بندہ دفاع کری ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو سفیان و عظیم صحابی جدوں ہرقل دے سامنے کھڑے سن صحیح البخاری دی حدیث ہرقل پڑھ کے دیکھ لو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع اندر ہی حدیث بیان فرمائی تے جدوں ہرقل نے کیا نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے سچی سچی بات اس پیغمبر دے بارے دسو تو ابو سفیان فرماتا ہے کہ میرے دل کئی باری خیال آیا ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولیا میرے خاندانی شرافت دی خلاف سی تے میں کیا کرنا جیڑا کفر جھوٹ نہ بولے جیڑا کفر بھی جھوٹ نہ بولے تسی اسلام لے آن تو بعد اس تے جرا کرو تے سان کہو کہ چپ رہو خاموش رہو کچھ نہ کہو اور سانو کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں انجینئر ہاں اور میں پڑھیا لکھیا میں نے اچھا کہو اور حضور دے صحابہ برا کہو سن لو باوی مرزا غلام قادیانی ہوئے جڑا ختم نبوت دا چور ہوئے تے باوی مرزا ایسا ہوئے جو اصحاب رسول دی امانت اور دیانت دا چور ہوئے اسی انشاءاللہ ہر قسم دے ایسے مردے نو انشاءاللہ انجام تک پہنچا کے چھوڑا کی خیال ہے ذرا ونڈو نہ ہے اجتماع اپنا دو حصے ونڈو ایس پاسے والے بھی تے ایس پاسے والے تسا امیر معاویہ نہ رلنا ہے تے تسا حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے تسا نہیں بولنا ہے اس طرف جڑے میرے بائیں طرف نے تسا مل کے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو تسی بولو کبلا کافروں پر حاویہ ہاں انج وانڈ پاؤ نا درمیان انج سمجھو کہ دو مرزے کھلوتے ہیں ہے ختم نبوت دا چور ایک صحابیت رسول اور درجہ صحابیت ہوتے نقل لگنے والا ظالم ہے تو سا اپنا مرزا ذہن رکھ کے لعنت پانی ہے تو سا اپنا مرزا ذہن رکھ کے پاڑی تاجدار ختم نبوت مرزے پر لعنت کافروں پر حاویہ مرزے پر لعنت کافروں پر حاویہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا جدوں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سیدنا عمر کھڑے ہو گئے واللہ امامات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئی ہے
کیوں سیدنا عمر دے ذہن مبارک اندر اہی ایت مبارک ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. حجے دین اسلام پوری طرح غالب آیا نہیں. حضور کیویں دنیا تو جا سکتے ہیں؟ لیکن بالاتفاق صحیح البخاری اور دیگر کتب جتنیاں بھی نے جناب شیعہ مسلک دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لیجئے. والذی ارسل رسولہ دے اندر سیدنا صدیق دی خلافت نو اگر شامل نہ کیتا جائے اس آیت مبارکہ پوری نہیں ہوندی جب تک سیدنا عمر عثمان دی خلافت نو دے اندر شامل نہ کیتا جائے. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو ذرا توجہ فرمائیے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک تو بعد سیدنا صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد جاری رہا ہے. 12 لاکھ مربع میل تک سیدنا عمر نے اسلام دا جھنڈا گاڑے ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نو سنبھالیا ہے. توجہ فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 لاکھ تو کام شروع کیتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل تک اپنی حکومت نو پھیلایا ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت تے آئے. جدو او شہید ہوئے نے تے بجنب 44 لاکھ مربع میل تک حکومت نو اسلام نو انہاں پھیلایا ہے بڑھایا ہے. اسلام دی سرحداں بڑھائیاں نے. پھر شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نے سنبھالیا جس وقت خلافت دے معاملات نو تے جناب 44 لاکھ مربع میل دے حاکم بنے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جدوں شہید ہوئے نے آپ دی شہادت دے وقت 44 لاکھ مربع میل دے ہوتے ہی حاکم بنے نے. آپ دی شہادت تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا حسن 6 ماہ خلافت تو بعد 44 لاکھ مربع میل دی حکومت حوالے کیتی ہے خال المومنین قاتبے وہی سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے ہوئی ہے. جناب 44 لاکھ مربع میل دی حکومت امیر معاویہ دے حوالے ہوئی ہے. جدوں 20 سال خلافت حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی ہے آپ نے وفات پائیے. 64 لاکھ مربع میل پر حاکم تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جے ایویں سمجھ نہیں آئی ذرا توجہ فرمائیے. پیغمبر علیہ السلام دے فتح کردہ علاقے سیدنا صدیق دے فتح کردہ علاقے سیدنا عمر عثمان علی دے فتح کردہ علاقے سارے کٹھے کر لے جان ایک پاسے رکھ دیتے جان. جتنا ساری خلافتاں دے درمیان علاقے فتح ہوئے نے اکیلے علاقیاں دا فاتح اکیلا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس آیت دا مصداق ہے امیر معاویہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. عبداللہ ابن سبا نے پراپوگنڈا کیتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف. سیدنا عثمان شہید کروایا ہے عبداللہ ابن سبا یہودی نے کروایا ہے. پھر حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دے آپس اندر اختلافات دے بیک اندر یہودیاں دی سازش اور منافقین دی سازش ہے. انہاں دو شخصیات نو آپس اندر لڑایا ہے. پھر سیدنا علی نو شہید کرنے والے بنیاد پیچھے یہودی نے جنہاں سیدنا علی نو شہید کیتا ہے. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرنے والے جناب بیس اور بنیاد یہود نے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کرب و بلا کے اندر لے جا کر کے شہید کرنے والے اس کی بیس و بنیاد یہودی ہے. پیغمبر فرما گئے تھے یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا جزیرت العرب سے نکال دینا. یہودیوں نے اس دن سے طے کر لیا تھا کہ ہم اس حدیث کے مقابلے میں پیغمبر کی آل کو ذبح کروائیں گے اور چن چن کے ذبح کروائیں گے. اسلام کے روپ میں رفس کے روپ میں رافضیوں کے روپ میں شیعان کوفہ کے روپ میں وہ یہودی آگے بڑھے. پہلے سیدنا علی کو شہید کیا پھر سیدنا حسن کو شہید
کیا، پھر آل رسول کو ذبح کیا، کربلا میں شہید کیا، اور بدلے لیتے لیتے آج پھر یہودی یہ چاہتے ہیں اسرائیل کی سرحدوں کو پھیلایا جائے، اور اپنے فدق اور خیبر کا جو حصہ ہے جس پر مسلمان قابض ہے امیر عمر کے دور سے، یہ شام، یہ فلسطین جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس کو واپس لیا جائے، یہودی یہ سازش میں ہے۔ اسی لیے فلسطینیوں نے جب یہ سمجھا کہ مسلمان غفلت کی نیند سو گئے اور سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ اپنے باوجود کہ اسلحہ نہیں تھا، قوت نہیں تھی، لیکن جب سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ محبت کی پینگیں جاڑنے لگے، بنانے لگے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر جناب چھلانگ لگا گئے، اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے تاکہ امت مسلمہ کو جگائیں اور بیدار کرے۔ یہودی تمہارا دشمن ہے، یہودی رسول اللہ کا دشمن ہے، یہودی رب کا دشمن ہے، اسرائیل اصحاب رسول کا دشمن ہے، اسرائیل اور ایران کا گٹھ اور جوڑ ہے۔ یہ زہری مذمت ایران کی ڈرامے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل کل بھی ایران کا دوست تھا، ایران کا آج بھی اسرائیل دوست ہے۔ جب بھی نکلیں گے تو آل الحدیث آل سنہ نکلیں گے، اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تو اہل اسلام کریں گے، اور وقت آئے گا انشاءاللہ جہاد کے راستے کھلیں گے اور اسرائیل کو کے یہودیوں کو چن چن کے ماریں گے انشاءاللہ۔ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں یہودی ہم سے، یہ خیبر کو واپس لینا چاہتے ہیں یہودی ہم سے، فدق کو واپس لینا چاہتے ہیں یہودی ہم سے، ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو پتہ یہودی سب تو زیادہ اسرائیل ہے، جن اسرائیل تو بعد دوجے نمبر تے سب تو زیادہ یہودی ایران میں۔ ایران کے میں مخالف ہو سکتا ہے یہودیت کے، سبق سانو پڑھان دے ہو، اسرائیل کے خلاف چند مذمتی بیان دے کے یہ سازش، یہ ڈرامہ ہے، ابن سبا کی یہ اولاد ہے، یہ فلسطینیوں کے حمایت کریں، یہ ایران کرے جس نے ہمارے ملک میں پاکستان جیسے عظیم ملک میں دہشت گردی کو پھیلایا ہوا ہے، لڑائی اور انتشار کو پھیلایا ہوا ہے، یہ امن چاہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ سان موقع ملے اسی راکٹ لانچر اسرائیل تے سٹن دے بجائے بانا ہو ہوئے تے سٹیے سعودی عرب پہ۔ یہ تو سعودی عرب کے مخالف اور دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مدینہ خیبر ہم واپس لیں، لیکن انشاءاللہ خیبر آج بھی ہمارے پاس ہے، علی پاک سان دے گئے، کی خیال ہے سانو دے گئے تو ساڑھے کو لے رہنا ہے انشاءاللہ۔ فدق ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ، کی خیال ہے؟ امیر معاویہ ہے نا شام کا والی، تائیں دے یہودین دکھ، تائیں دے اسرائیل وہاں جوڑا گیا، بنایا گیا، کھٹک رہا ہے، آج بھی کھٹک رہا ہے دل میں رافضیوں کے، یہودیوں کے دل میں امیر معاویہ۔ تائیں سب تو زیادہ پروپیگنڈہ امیر معاویہ کے خلاف ہے، امیر معاویہ کو باغی گروہ کہتے ہیں، نعوذ کہ رسول اللہ نے فرمایا عمار نو باغی گروہ قتل کرے گا، اور باغی گروہ سیدنا امیر معاویہ کا ہے۔ باغی گروہ وہ ہے جنہوں نے میرے عثمان کو شہید کیا، باغی گروہ وہ ہے جو خارجیوں کی صورت اختیار کر کے میرے علی کو شہید کیا، باغی گروہ وہ ہے جس نے مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو لڑایا۔ تم سچے ہو، تم امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہتے ہو۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اس کے ذریعے اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، میرے محبوب نے امیر معاویہ کے گروہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ قرار دیا ہے، تمہاری بات غلط ہے، میرے محمد کی بات حق ہے۔
امیر معاویہ کے گروہ کی فضیلت رسول اللہ نے بیان کی تو انہوں پتہ لگ گیا بھائی یہ باغی گروہ ہے، امام حسن نو نہیں پتہ چلیا تو ہاڑی فام و فراست جو ہے حضرت امام حسن سے زیادہ ہے۔ سیدنا حسن حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ سمجھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تم باغی کہہ رہے ہو۔ پورے اجتماع میں میری کھلی دعوت ہے، جس کے دل و دماغ میں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کوئی ایک جملہ ہو، ہر بندے کو حق ہے وہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے، جب تک امیر معاویہ کا غلام جواب نہیں دے گا یہاں سے نہیں جائیں۔ امیر معاویہ کو بھونکتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یہ آسان ٹارگٹ ہے، ان کے خلاف جو ہم کرتے رہے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سن لو ہم نے تحریک چلائی ہوئی ہے، مرزا انجینئر سن لو، ہمیں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ امیر معاویہ کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ امیر معاویہ کی شان کا دفاع، پوری صحابیت کا دفاع۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑیں اور آگے داخل ہوں۔ یہ بدبخت پہلے کچھ اور کہتا تھا، اب امی عائشہ کو بھی باغی کہنے لگ گیا ہے۔ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ امیر معاویہ کے دروازے سے گزر رہا ہے، اندر یہ زبان نہیں جائے گی جب تک صدیق کے گھر نہ پہنچے گی۔ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن باغیہ بھی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معنی ہے؟ لوگ آتے ہیں جی وہ صحابن مندہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندہ ہے، میں نے دسو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کیا ہے؟ کہ امیر معاویہ پر اللہ راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہے بغیرت تو کیوں ناراض ہے؟ جب اللہ راضی ہے امیر معاویہ پر، جب تو نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا ہے پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ جب اللہ راضی ہے تو میں ناراض ہوں، تو ناراض بھی رہے تو جس سے رب راضی ہوئے۔ یہ تو بس سالن بھی گل یاد آ، انہوں نے بھی سمجھ آ گئی جس سے رب راضی سارا جگ راضی۔ جڑی تن سمجھ نہیں آئی جدو اللہ راضی والسابقون الاولون، ناراض نہ ہوندے بغیرت آکھن لگے۔ میں تھوڑا جا گیا، میں توڑے ممبر دا سٹیج دا ماما بہنا دا خیال رکھیا نہیں تو میں کہتے باہر ہوا تو پتہ نہیں میں کیا آکھاں۔ جڑا امیر معاویہ دا نہیں وہ ساڑا بھی نہیں۔ جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آندہ ہے مامو پارٹی، جڑا امیر معاویہ نو آتا ہے کہ منشی ہے، منشی بھرتی ہویا، حضور نے منشی بھرتی کیتا ہے۔ بدبختہ تن اتنے بھی خیال نہیں آیا کہ منشی ہے کس دا؟ تو گستاخی حضور دی کیتی ہے یا گستاخی امیر معاویہ دی کیتی ہے؟ مرزے پہ لعنت، انشاءاللہ ہم تیرے نام کو گالی بنا دیں گے۔ سلامت رکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنے منشی ہے پھر آندہ ہے جنے سفارشی بھرتی ہویا ہے۔ حدیث چاہتا ہے نا حضرت ابو سفیان ہے بھئی یا رسول اللہ میرا بیٹا امیر معاویہ پڑھا لکھا ہے، اینوں ذرا کاتب وہی بنا لو، اپنے نال لکھن واسے رکھ لو۔ آندہ ویکھو سفارشی بھرتی پہ ہوندہ ہے۔ تو میں آگا تو اینا نہیں سوچیا کہ امیر معاویہ سفارشی بھرتی ہویا ہے، جنے جی سفارشی بھرتی ہویا ہے۔ تو میں کہا بھرتی کیتا کیسے؟ جنے رسول اللہ نے۔ تو میں کہا پھر رسول اللہ نو اعتراض کرنا سفارشی بھرتی حضور کر دیا ہے، اعتراض تو رسول اللہ پر ہے۔ سیدھا کہے گا حضور علیہ السلام میرٹ پہ انصاف کے مطابق نہیں رکھتے تھے، سفارشی بھرتی کرتے تھے۔ بھونکنا ہے تو سیدھا بھونک، بھرتی ہونے والے کا قصور نہیں ہوتا، بھرتی کرنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ تو آنا حضور نے بھرتی کیتا سفارشی اپنی مرضی نال، میں آنا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔
انشاءاللہ ناموس صحابہ بل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ سے پاس ہو کے صدر پاکستان کے پاس موجود ہے، دستخط ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا۔ امیر معاویہ کی عزت ناموس کا قانون بن کے رہے گا، صحابہ کی ناموس کا قانون بن کے رہے گا، ازواج مطہرات کی عزت عطرت کا قانون بن کے رہے گا۔ 10 سال کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 25 سال سزا ہوگی۔ یا اللہ ایسا وقت لے آ دشمنان اصحاب رسول کو ہتکڑیاں لگے ہم دیکھیں اور سزا ہوتی دیکھیں۔ انشاءاللہ ناموس صحابہ بل پاس ہوگا، اور یہ سعادت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حصہ میں آئی ہے کہ ڈاکٹر حافظ اللہ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان نے سینٹ سے یہ بل پاس کروا کے، منظور کروا کے اپنے سینیٹر ہونے کا اور اہل حدیث کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قائدین نے سینٹ کے اجلاس میں یہ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کے یہ قانون بنوا کے مسلک اہل حدیث کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو ہن میں آنا با اسمیل عتیق صاحب 2 بجے آ سکتے تو میں آنا با ہون کوئی بھی کام نہ کرو نا سینٹ اچ جڑے لوگ آدھے تو سینٹ اچ کیا جا کے توڑے قائد نے کی کیتا ہے، میں کہوں کچھ بھی نہ کرن، صدیق دے پیرا دے کے انہاں حق ادا کر دیتا آدھے ایک سیٹ ہے توڑیاں 2 سیٹیں تو کیا کیتا ہے، میں کہ صدیق دی عظمت دے پیرا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اسا اسمبلی چ انشاءاللہ بل لے آنا ہے کہ مرزائیوں نو مرتد قرار دیو انشاءاللہ۔ جے ووٹ دے سو مرگ جمعیت دے کہن دے تو پھر انشاءاللہ اے بھی بل آنا ہے انشاءاللہ۔ تو جدو اے بل اسا منظور کرانا پھر اسا بل لے آنا ہے کہ گھروں نسن والی بچیاں تے نکاح عدالت چ نہ ہوئے، ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوئے گا۔ پھر ایسا بل لے آمنا ہے کہ پاکستان کسی قبرستان پکی قبر نہ ہوئے۔ کی خیال ہے؟ قدم بڑھاؤ، مرکزی جمعیت قدم بڑھاؤ، عبد الکریم صاحب قدم بڑھاؤ، حاجت میر صاحب قدم بڑھاؤ۔ تاجدار ختم نبوت مرزے پر لعنت، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ بچوں کے نام معاویہ رکھو، پوتیاں دے نام معاویہ رکھو، کوئی دکان بناؤ تو نام معاویہ رکھو، کوئی کمپنی بناؤ نام معاویہ رکھو۔ معاویہ اتنا رکھو کہ معاویہ پڑھ پڑھ کے ظالم تھک جا۔ کی خیال ہے؟ مسجد نام امیر معاویہ رکھو، تو پھر انج باہر جدو نکلو نہ کدے سکول کالجاں چھٹی ہوئے نا تو باہر بچے ہو چھوٹے سن لو، جدو نکلو دیں چھٹی کردیاں تے بریک کردیاں گھر جانا بس ایز نعرے تے خرچہ پرچہ کوئی نہیں۔ کافروں پر حاویہ، تاجدار ختم نبوت، دوہاں مرزیت لعنت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آدن باقی گروہ ہے۔ حضور فرما دن مسلمانہ دا عظیم گروہ ہے۔ حضور نے خوابچ امیر معاویہ نو جنت دے تختہ تے بیٹھے ہوئے ویکھے ہے۔ رسول اللہ نے جہاد امیر معاویہ نو ویکھے ہے کہ بحری بیڑیاں تے چڑھ کے جہاد کرے گا، تو پھر یہ آیت پوری ہوئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صحابیت کے دروازے پہ پہرے دار بن جاؤ، جوانوں پہرے دار بن جاؤ، علماء خطباء اعظام پہرے دار بن جاؤ، صحابہ پر آنچ نہ آنے دینا، یہودیوں دی سازش اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، صحابہ دی عدالت سقاط مجروح ہو جائے۔ تھوڑی میری ذمہ داری ہے صحابہ کے پر ذات پر ایمان پر سقاط عدالت پر پہرا دیں اور اعلان کریں ہر صحابی نبی، اونچی اونچی پیار نال محبت نال ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر نماز تو بعد 33 باری پڑھیا کرو، ہر صحابی نبی۔ اجے میں سکا جڑے بزرگ علماء کو اجازت لے رہے ہیں، بسان اجازت دیو ایک واریاں سی نا 5 منٹ واسطے سپیکر کھولیے، مسجد اندر لاؤڈ سپیکر کھولیے تے بس 3 باری پڑھ کے بند کر دئیے۔ جن کی پڑھنا ہے میں بس 3 باری پڑھنا ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ روزانہ 3 باری پڑھ کے سپیکر بند۔ اذان دے وچ تے اسی پا نہیں سکتے کیونکہ اہل حدیث ہاں، تے ایویں سپیکر ہی پڑھن دے تو کوئی حرج نہیں نا عربی وچ۔ اشہد ان امیر المومنین، یا پھر آدھے نے بجے نماز صحابہ بل پاس ہو گیا نا تو پھر ساڑی اذان تے پابندی لگ جاونی، تے میں کہا پریشان کیوں ہو؟ 76 سال اسا صدیق دے خلاف جملہ سنے ہیں تے ہن نہیں برداشت ہوگا، لگنی ہے پابندی انشاءاللہ۔ اسی کہنے ہیں یہ جو اذان رافضی دیتے ہیں یہ اذان سیدنا علی سے ثابت کر دو صحیح سند کے ساتھ، یا سیدنا حسن سے، یا سیدنا حسین سے، یا زین العابدین سے، یا امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی تقی موسیٰ قاظم حسن عسکری سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو کہ وہ اذان میں یہ جملہ کہتے تھے۔ اگر ثابت کر دو تو ہم تمہاری بات پھر اس پہ غور کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کہتے تھے تو بین لگوا کے چھوڑیں گے، بین لگوائیں گے انشاءاللہ۔ تو جدو سب بین نہ لایا تو پھر اسے شروع کر دینا، پھر جدو اسے شروع کر سان اکسن بند کرو، انہوں نے بند کراؤ یہ او اکسن تے ہسی اکسا۔ اگر وہ بند نہیں کریں گے تو وہ اکسن با تسی ثبوت دیو سکتا، تسی ثبوت دیو وہ اکسن با اسی تہاڈے واسطے آنے، اسی کسا سی تہاڈے واسطے آنے۔ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، تسی اکسو باسی توہانو ساڑن کن کرنے، اسی اکسان توہانو ساڑن واسطے کرنے۔ تسی اپنے مذہب کا جھوٹا پرچار کر سکتے ہو، ہم پر پابندی ہے، بین لگایا جائے، پابندی لگائی جائے اس جملے کو اذان پہ کہنے پر، یا وہ ثبوت پیش کریں۔ ثبوت نہیں ہے تو صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار نہیں ہونے دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی ایک بار انج اچھی آنکھو تاکہ میں اگلے جلسے تک پہنچ دیں تاکہ میرا دل ٹھنڈا رہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور میں ٹھنڈا تھا ہونا ہے ذرا دل جس تو آگاں جملہ تو اسی اچھی آنکھو تھا، جو نہ مانے وہ نہیں، ایتھے مکمٹ ہو گیا، جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ۔ اگر نموز سے صحابہ بل پاس کروانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کریں تو آؤ گے انشاءاللہ۔ اگر ہم کاروان لاہور سے نکلیں تو پھر یہاں سے نکلو گے ساتھ، اپنے خرچ پہ، اپنی روٹی تے، اپنے خرچ تے، ایوان صدر تے دروازے تے بہنا پوے تے ببو گے انشاءاللہ۔ اگر رافضی چاندہ دار بندے وہاں اکٹھے کر سکتے ہیں تو 1 لاکھ اہل حدیث اہل سنت ہم کیوں نہیں لے جا سکتے؟ نکلیں گے ہم، اس سے پہلے یہ قانون بنا دو، اگر نہیں بناؤ گے تو پھر انشاءاللہ ہم نکلیں گے، تو پھر اسی او نہ کہ لفافے لے کے 5000 والے واپس آ جائیے، ہاں تو نہ اسا حلوے والے بیلیاں بس ہی واپس آ جائیے، پھر اسا قانون بنوا کے واپس آواں گے۔
تو جو قانون نہیں بناؤ گے تو پھر صدیق نو عہدے کوثر تے ملن ٹر جان دو چو ایک راستہ ضرور ہے یا صدیق کے پاس پہنچیں گے سیدنا عمر کے پاس پہنچیں گے یا بل منظور کروا کے چھوڑیں گے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر